السلام علیکم۔ میں اقبال صادق آپ کی اردو کا ٹیچر الازہر آن لائن کلاسز کی طرف سے مخاطب ہوں۔ آج کی نئی کلاس کا سلسلہ ہم 10 کلاس کی اردو کی کتاب سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلی کلاس یعنی پہلی لیکچر میں ہم نے مصنف شاہد احمد دہلوی کی حالاتی زندگی پڑھی تھی۔ اس کی تھوڑی سی ریکیپ یا سیاق و سباق میں بتانے جاؤں گا تاکہ گزشتہ واقعات آپ کے ذہن میں پھر سے ابھر کر آ جائے۔ شاہد احمد دہلوی کی حالاتی زندگی میں آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ شاہد احمد دہلوی کی پیدائش 1906 میں اور اس کی وفات 1967 میں ہوئی ہے۔ اسی حساب سے اس کی پوری زندگی بھی آپ کو معلوم ہو چکی تھی کہ 61 سال اس کی پوری زندگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ 1930 میں تعلیم کی تکمیل کے بعد 1930 میں شاہد احمد دہلوی نے ساقی کے نام سے اپنا ایک رسالہ جاری کیا تھا۔ اسی طرح اس نے اردو زبان کی ترقی اور عروج کی اس کی فروغ کے لیے مختلف ادبی تحریک اور انجمنوں میں جوش و جذبے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور ساتھ یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ شاہد احمد دہلوی کا خاندانی سلسلہ یا شجرہ نسب اردو زبان کا جو پہلا ناول نگار ہے ڈپٹی نذیر احمد سے ملتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد رشتے میں شاہد احمد دہلوی کا دادا اور اس کے والد کا نام مولوی بشیر الدین تھا۔ اس کے ساتھ آپ نے اس کی تصانیف کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ یہاں کتاب میں اس کی کچھ تصانیف کے نام دی گئی تھی، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس نے 50 کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ اس میں اس کی ایک تصنیف کا نام تھا گنجینہ گوہر۔ گنجینہ گوہر کے ویسی لفظی معنی یا لغوی معنی تو میں آپ کو بتا چکا تھا کہ یہ کان کا ایک زیور ہوتا ہے جو چوڑی کی طرح بینگل کی طرح بڑا ہوتا ہے، اور یہ عورتیں کھانوں میں جو ہے نا زیادہ تر پرانے زمانے میں استعمال کیا کرتے تھے، لیکن آج کل اس کا استعمال تقریباً ترک ہو چکا ہے۔ اور وہ کتاب اسی نام سے اس کی جو تصنیف ہے، میں نے ساتھ کہا تھا کہ یہ اس کی شخصی خاکی ہے۔ اس نے کچھ اس زمانے کی عظیم شخصیات پر اپنے خیالات کا اظہار کر کے اپنے بہترین انشاء پردازی کے ذریعے اس نے اس کی حالات پر، اس کی زندگی کے حالات پر، اس کی خلوت اور جلوت پر، اس کی کردار پر، اس کے خاکے پر، اس کے ڈھانچے پر اپنا اظہار خیال کیا ہے۔ اور اسی گنجینہ گوہر کتاب سے ایک شخصی خاکہ جو آپ کی کتابوں کے صفحہ نمبر 2 دوسرے صفحے پر ہے، آپ اپنی کتابیں صفحہ نمبر 2 پر کھول کر اس کو ملاحظہ کیجئے، جس پر ہمارے آج کا موضوع ہے بابائے اردو مولوی عبدالحق۔ لیکن موضوع سے پہلے میں یہاں پہ لکھ چکا ہوں کہ یہ جو ہمارے آج کا موضوع ہے یہ صنف ادب کے لحاظ سے شخصی خاکہ ہے، صنف ادب کے لحاظ سے شخصی خاکہ ہے۔ تو اسی لیے آج ہم اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے ادب کی روزی اس کی جو حیثیت ہے اس کی جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ میں اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالوں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخصی خاکہ ہوتا کیا ہے۔ تو آپ ملاحظہ کیجئے، میں یہاں پہ لکھ چکا ہوں جیسے کہ آپ کے سامنے ہے شخصی خاکہ۔ شخص کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے، کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے، کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، سمپل یہ ہے۔ خاکہ آپ کے سامنے ہے، میں اس کی تفصیل میں لکھ چکا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ خاکہ جس کو ہم انگریزی زبان میں اسکیچ کہتے ہیں، اس کی لغوی یعنی ڈکشنری میں اس کی جو لغوی معنی ہے
ڈھانچہ بنانا یا مسودہ تیار کرنا. لیکن ادبی نقطہ نظر سے یا اصطلاح میں ادب میں خاکہ یا اسکیچ کو یا جو خاکہ نگاری ہوتی ہے مطلب خاکی لکھنے کو کہتے ہیں کہ یہ ایک جیتی جاگتی حقیقی شخصیت کی دلکش اور دلچسپ پیرائی میں تصویر کشی کی جاتی ہے. اب میں آپ کو سمجھانے جاؤں گا جیسے کہ میں لکھ چکا ہوں کہ ادب میں کسی بھی شخص کسی بھی انسان کی اس کی جیتی جاگتی تصویر، جیسے کہ ہمارے آج کا موضوع ہے مولوی عبدالحق وہ آج زندہ نہیں ہے، کئی برس پہلے وہ اسی دنیا سے کوچ کر گئے. لیکن جب آج ہم پڑھیں گے تو آج ہم اس کو جب پڑھیں گے تو ہمارے نظروں کے سامنے اس کی جیتی جاگتی تصویر جو ہے نا آ جائے گی. یہ ایک خاکہ نگار لکھنے والا جو ہوتا ہے دلکش اور دلچسپ انداز میں کسی شخص کی کسی انسان کی جیتی جاتی تصویر لفظوں میں نقش کر دیتے ہیں. ساتھ لکھ چکا ہوں کہ خاکہ نگاری میں نہ صرف کسی شخصیت کی ظاہری تصویر کشی کی جاتی ہے، اس کی ظاہری مطلب کہ اس کی شکل و صورت، اس کی کردار، اس کی اخلاق، اس کا لباس، اس کا کھانا پینا، پسند ناپسند، یہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی میں لکھ چکا ہوں کہ باطن. ایک تو ہوتا ہے ظاہر. اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرا ظاہر آپ سب دیکھ رہے ہیں، میرے بال کیسے ہیں، میرا چہرہ کیسا ہے، میرا رنگت کیسی ہے، میری رنگت کیسی ہے، میرا رنگ کیسا ہے، میرا لباس کیسا ہے، میں کس طریقے سے کھڑا ہو جاتا ہوں، کس طریقے سے بیٹھ جاتا ہوں، کس طریقے سے بولتا ہوں، یہ سب آپ دیکھ رہی ہے. لیکن میری جلوت سے یہ جلوت کے بارے میں تو آپ باخبر ہے، لیکن میری خلوت کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں تنہائی میں اپنے گھر میں اسکول سے، اسی لیکچر سے، اسی کلاس سے ہٹ کر کیا کرتا ہوں، کیسے کرتا ہو، کیسے کسی لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے میرا، کس طرح کا لباس اس وقت میں زیب تن کرتا ہوں، اس وقت میرے الفاظ و بیان کیسے ہوتے ہیں، اس وقت میرا انداز بیان کیا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ہم کو معلوم نہیں ہوتی. لیکن خاکے میں یہ بات ضروری ہے کہ اس میں صرف جس بندے کے بارے میں لکھ لیتے ہیں اس شخصیت کی صرف ظاہر نہیں ہوتا، اس میں باطن یعنی اس میں خلوت بھی ہوتا ہے، جلوت کے ساتھ اس کا خلوت بھی ہوتا ہے. بقول نثار احمد فاروقی، ویسے تو بہت سے ماہر لسانیات، ادباء اور نقاد نے شخصی خاکے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن نثار احمد سریقی کہتے ہیں کہ یہ جو خاکہ ہوتا ہے یہ کسی شخصیت کا معروضی مطالعہ ہوتا ہے، اس میں اسی انسان کی خلوت اور جلوت کو دلکش پیرائی میں بیان کیا جاتا ہے. امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ شخصی خاکہ ہوتا کیا ہے، اس کی لغوی اور اس کی اصطلاحی معنی، اور پھر ادب کی نقطہ نظر میں ادب میں اس کی حیثیت کیا ہے اور یہ کس طریقے سے لکھی جاتی ہے اور کیوں لکھا جاتا ہے، یہ یہاں پہ میں لکھ چکا ہوں، آپ سمجھ چکے ہوں گے. اب ہم آ رہے ہیں ہمارے جو آج کا موضوع ہے بابائی اردو مولوی عبدالحق. جیسے کہ مرزا خان داغ دلوی کہتے ہیں، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتی ہے داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتی ہے داغ، ساری جہاں میں دھوم ہماری زباں کی. تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں تھوڑی سی تصرف کے ساتھ کہ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہے داغ، ساری جہاں میں نام مولوی عبدالحق کا ہے. جہاں لوگ اردو سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اردو کے نام سے واقف ہیں، وہ ضرور اسی نام سے واقف ہوں گے، بابائی اردو مولوی عبدالحق. مولوی عبدالحق کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ اسی شخص خاکی کے اندر پڑھیں گے، لیکن صرف میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ مولوی عبدالحق کو بابائی اردو کا خطاب کیسے ملا، کب ملا اور کس نے یہ خطاب اس کو دیا.
تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مولوی عبدالحق کو بابائی اردو کا خطاب جامعہ عثمانیہ یعنی عثمانیہ یونیورسٹی کے ایک طالب علم محمد یوسف نے اس کی کارہائی نمایاں اور اردو زبان کے لیے اپنے انتھک محنتوں کی وجہ سے اس نے مولوی عبدالحق صاحب کو 1935 میں بابائی اردو کا خطاب دیا۔ یہ بہت ضروری نکتہ اور ضروری بات ہے، آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اکثر اوقات MCQs میں یا انٹرویوز میں پوچھا جاتا ہے کہ مولوی عبدالحق کو بابائی اردو کا خطاب کس نے اور کب دیا؟ تو یہ ایک طالب علم تھا محمد یوسف، جس نے 1935 میں اس کو یہ خطاب دیا۔ اب جامعہ عثمانیہ یا عثمانیہ یونیورسٹی یہ حیدرآباد میں مولوی عبدالحق نے اس یونیورسٹی کا منصوبہ بنایا تھا، اس کی بنیاد اس نے رکھی تھی، اور اس کا تفصیلاً ذکر صراحت کے ساتھ اس کا ذکر ہماری اسی کتاب میں کہ صفحہ نمبر 2 پر اب ہم اپنا شخصی خاکہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں میں سٹارٹ کے کچھ جملے آپ کی گوشِ گزار کروانا چاہتا ہوں، ملاحظہ کیجیے۔ دامانی دلی میں ایک قصبہ ہے ہاپوڑ، اس کی 2 چیزیں مشہور ہیں، پاپڑ اور مولوی عبدالحق۔ پاپڑ ہر شہر میں بنتے ہیں، مگر جو مزہ ہاپوڑ کے پاپڑ میں تھا کسی اور جگہ کے پاپڑ میں نہیں تھا۔ عبدالحق بھی شمار پیدا ہوئی، مگر مولوی عبدالحق کا جواب آج تک نہ ہو سکا۔ یہ ریڈنگ پچھلے کلاس میں ہم بات کر چکی تھی کہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں جو مشکل الفاظ ہے اس کی معنی اس کی مطالب میں آپ کو سمجھانے جاؤں گا، اور جو ضروری نکتے اور ضروری باتیں ہیں وہ بھی میں آپ کو تفہیم کراؤں گا۔ تو اب دیکھیے یہاں پہ پہلی جملے میں ایک لفظ ہے دامانی دلی۔ دامان تو دامن کی جگہ ہے، جمع ہے۔ دامن آپ جانتے ہیں یہ ہمارا دامن ہے، دامن ہمیشہ درمیان میں ہوتا ہے، وسط میں ہوتا ہے، کپڑوں کے وسط میں۔ تو یہاں اس کی معنی ہے کہ دلی کی وسط یا دلی کے درمیان بالکل ایک قصبہ ہے جس کا نام ہاپوڑ ہے، اور اس ہاپوڑ ہر جگہ کی کوئی نہ کوئی جگہ، ہر جگہ کی کوئی نہ کوئی چیز مشہور ہوتی ہے، جس کی ہماری سوات کی ایپل مشہور ہے، سیب مشہور ہے، اس کے ہم پشتوں میں مانا کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر جگہ کی اپنی اپنی چیز مشہور ہوتی ہے۔ تو اس ہاپوڑ کی 2 چیزیں مشہور تھی۔ پاپڑ کیا ہے؟ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ نہایت پتلی اور ہلکی مسالہ دار چپاتی ہوتی ہے جو گھی میں تیل میں دھلی جاتی ہے، اور بچے بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ اس کو کھاتے ہیں، بلکہ بچے نہیں، ہر چھوٹے بڑے اس کو کھاتے ہیں۔ اس میں ایک اور لفظ شاہد احمد دلوی نے لکھا ہے کہ میں کئی بار حیدرآباد گیا لیکن مولوی صاحب سے شرف ملاقات نہ ہو سکا۔ شرف ملاقات کا یہ ملنے کی سعادت، یعنی ملاقات کا موقع مجھے نہیں ملا۔ اس میں ایک لفظ لکھا ہے انجمن۔ انجمن ویسے انجمن کی معنی تو محفل ہے، بزم ہے، لیکن یہاں اس سے مراد انجمنی ترقی اردو ہے۔ انجمنی ترقی اردو کیا ہے؟ یہاں میں نے اس کا تفصیلاً ذکر کیا ہے، میں لکھ چکا ہوں کہ انجمنی ترقی اردو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنوری 1902 میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس علی گڑھ کے تحت، یعنی علی گڑھ کالج کے تحت، اس وقت ایک علمی شعبہ یا ڈپارٹ قائم کیا گیا تھا جس کا نام ان لوگوں نے انجمنی ترقی اردو رکھا۔ اور اس وقت اس انجمنی ترقی اردو کا، اس شعبے کا، اس ڈپارٹ کا، جو اردو زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے انتھک کوششیں کرتے رہے، ترقی کے لیے کوششیں کرتے رہے، اس کا پہلا سیکرٹری، جو آپ 9 کلاس میں اس کے بارے میں پڑھ چکے تھے، مولانا شبلی نعمانی تھا۔ پھر اس کے بعد اس کا جو دوسرا سیکرٹری تھا وہ نواب حبیب الرحمان تھا۔ پھر اس کے بعد عزیز مرزا صاحب تھا۔ عزیز مرزا صاحب نے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نے اس کو بہت ترویج، بہت ترقی دی، اور پھر 1912 میں، یعنی
قائم ہونے کے 10 سال بعد اس کا چوتھا سیکرٹری مولوی عبدالحق بن۔ بعض ہمارے ٹیچر حضرات اور لوگ اس مغالطے میں رہتے ہیں کہ انجمن ترقی اردو اس شعبے کا، اس ڈپارٹ کا، اس کی جو بنیاد ہے، اس کا جو بانی ہے وہ مولوی عبدالحق ہیں اور اس کی بنیاد مولوی عبدالحق ہے۔ تو یہ بات سچ نہیں ہے، یہ ایک مغالطہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی بنیاد 1902 میں، اور مولوی عبدالحق جو تھا یہ 1912 میں اسی شعبے کا، اسی ڈپارٹ کا سیکرٹری بن گیا تھا، اور پھر اس نے اس ڈپارٹ کو، اس شعبے کو اپنے ساتھ حیدرآباد لے گئی، پھر دلی لے کے آئے، اور اس نے وہ کچھ کر دکھایا۔ اس نے اپنا مال، اسباب، اپنی پینشن، اپنی ایسے سب اس کے لیے جو ہے نا وقف کی تھی۔ اسی وجہ سے آج اس کو ہم بابائی اردو کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے، ہندی الاصل ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے اچھمبا۔ اچھمبے کی معنی ہے تعجب یا حیران ہونا، یعنی انگشت بدندان ہو جانا۔ ہم اثر، لفظ اثر عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا استعمال ہے، جو کہتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عصر یعنی زمانے کی قسم۔ عصر کہتے ہیں زمانے کے، ایک زمانے میں رہنے والے لوگ۔ اب ایک زمانے میں رہنے والے لوگ، یہ لازم نہیں کہ یہ ہم عمر ہوں۔ اگر اس زمانے میں اب جو ہم جی رہی ہیں، اگر کوئی 1 سال کا ہے، 1 مہینے کا ہے، مطلب 2 سال کا ہے، 5 سال کے، 10 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، 40 سال کا، 120 سال کا کیوں نہ ہو، لیکن یہ ہم سب ایک زمانے میں رہنے والے ہیں، یہ ہم عصر کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خارج البلد۔ خارج مین ایگزٹ، نکالنا، خارج کرنا۔ بلد عربی زبان میں شعر کو کہتے ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ شعر سے نکالی گئی۔ ایک اور لفظ ہے مدافعت۔ مدافعت کہتے ہیں بچاؤ کو، اپنی تحفظ کو، خود کو محفوظ کرنا۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے مٹھی میں کر لینا۔ مٹھی میں کر لینا یعنی اپنا دوست نوا بنانا۔ یہ مٹھی میں کر لینا محاورہ ہے۔ محاورہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ محاورہ اس عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی لغوی معنی ہے بات چیت کرنا۔ لیکن اصطلاح میں محاورے سے مراد اس کا وہ مجموعہ جو اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو۔ اس کے آخر میں پیل کا آنا لازم ہے، جیسے کہ مٹھی میں کر لینا۔ لینا کیا ہے؟ فعل ہے، اور اسی کے آخر میں پیل کا آنا لازمی ہے۔ تو ایک بار پھر میں آپ کو محاورے کی تعریف کرنے چاہ رہا ہوں کہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو اپنی حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو، محاورہ کہلاتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھ دیجیے گا کہ ضرب المثل اور محاورے کا فرق صرف یہی ہے کہ محاورے کے آخر میں پیل کا آنا لازم ہے اور ضرب المثل کے آخر میں پیل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ باغ ہونا، ٹس سی مس نہ ہونا، آسمان سے گرا کچور میں اٹکا وغیرہ۔ اور اسی طرح ہے وزیر اعظم حیدری۔ حیدرآباد کا وزیر اعظم حیدری، یہاں بھی یہ نام آیا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم حیدری جو مولوی عبدالحق کا ہمنوا، دوست، قریبی کلوز فرینڈ تھا، اس کا اصل نام سر اکبر حیدری تھا۔ اکثر اوقات پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ وزیر اعظم حیدری کا اصل نام ڈیش ہے، تو اس کا اصل نام اکبر حیدری ہے۔ اور اسی طرح ایک اور محاورے کا استعمال بڑی خوبصورتی کے ساتھ شاہد احمد دہلوی نے کیا ہے کہ ناک کا بال بن جانا۔ ناک کا بال بن جانا یہ بھی محاورہ ہے، جیسے کہ میں نے اس کی تاریخ اور اس کی لغوی معنی لکھی ہے، مطلب کہ بہت عزیز اور قریب ہونا، مطلب کہ کلوز فرینڈ، کسی کا قریب ہو جانا۔ اور دارالترجمہ ہے کہ مولوی عبدالحق نے جب عثمانیہ یونیورسٹی کا منصوبہ بنا، یونیورسٹی بن گئی، تو پھر مولوی عبدالحق نے سب سے پہلا کام یہ کر دیا کہ اس کے اندر ایک دارالترجمہ جس میں مختلف زبانوں کی کتابوں کی ترجمے اردو میں کی جاتی تھی، یہ قائم کیا، جس کو ہم ٹرانسلیشن ڈپارٹ انگریزی زبان میں کہتے ہیں۔ اور اس کے نیچے جو انجمن ترقی اردو ہے، اس پر ڈیٹیل سے میں نے روشنی ڈالی ہے، آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی کلاس، جس میں آپ کو مولوی عبدالحق کے شخصی خاکہ جو ہے
مولوی عبدالحق جو بابائی اردو کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا بھی پتہ چلا کہ یہ خطاب اس کو کس نے اور کب دیا تھا۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ شخصی خاکہ کیا ہوتا ہے، اس کی لغوی معنی اور اصطلاح میں یا ادب کی نظر میں شخصی خاکہ کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر جو مشکل الفاظ کا استعمال ہو چکا ہے اس کی معنی میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں، اور اس کی مطالب، اس کی جو ضروری نکتے اور نکات ہیں اس کی تفہیم میں نے آپ کو کر دی۔ امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب آنے والی کلاس کے لیے، اگلی لیکچر کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔